اس اتباع و اطاعت کی راہ میں جتنی چیزیں رکاوٹ بنے ان تمام کو دور کرنا صحابہ کی سنت ہے، چاہے وہ افراد ہو، اقوال ہو یا اعمال۔ انسان کسی بھی شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اطاعت سے محروم ہو رہا ہو تو وہ اقوال، اعمال، افراد کو چھوڑے گا، حضور کی اتباع و اطاعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ یہ ہے معیار ایمان۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے ہیلے بہانے کیے اور وہ غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے۔ ان کی باتوں کی وجہ سے چند مخلص صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ سرکار واپس تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان پیارے پیارے صحابہ کو جو مخلص تھے، کامل تھے، نیک تھے، جن کی صحابیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، انہیں احساس ہوا ہم نے صحیح نہیں کیا، ہمیں حضور کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ جب نہ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ناراضگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدگی کا خیال آیا تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ حضور کو راضی کیا جائے اور توبہ کا اظہار کیا جائے۔ کیا یہ کہ اپنے آپ کو مسجد میں اس مقام پر ستون سے باندھ دیا جہاں حضور کا آنا جانا ہوتا تھا۔ حضور آئیں گے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیں گے، ہم توبہ کریں گے، ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی توقع کے مطابق وہاں سے تشریف لائے۔ سرکار اپنے ہر صحابی کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ ہیں جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور ان کی آرزو یہ ہے کہ آپ کھولیں گے تو کھلیں گے، اگر آپ نہیں کھولیں گے تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو کھلنے نہیں دیں گے یا کھولنے والا عمل نہیں کریں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا ٹھیک ہے، اگر یہ بندے ہوئے ہیں تو بندے رہنے دو، جب تک اللہ نہیں فرمائے گا میں بھی نہیں کھولوں گا، جب تک میرے مالک و مولا کا حکم نہ آ جائے میں انہیں نہیں کھولوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، ان کی توبہ قبول ہوئی اور میرے مالک کریم جل وعلا نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ منافقین کے ہیلے بہانے ذکر ہوئے، ہیلے بہانے ذکر کرنے کے بعد میرے مالک جل وعلا نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا آخرون اعترفوا بذنوبہم، بعض وہ ہیں، دوسرے وہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، نیک عمل کے ساتھ ملا دیا، وآخر سیئا، ایک دوسرے برے کام کو، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ قبول ہو گئی، لیکن کس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ وہ تھا تجارت، مال، دولت۔ اب وہ مال برا لگا، نفرت ہو گئی اس مال سے، وہ کاروبار، وہ تجارت جس کی وجہ سے حضور کی اتباع نہ ہوئی، حضور کی اطاعت اسے نفرت ہو گئی، وہ سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ ہمیں یہ مال نہیں چاہیے، آپ قبول کیجئے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے میں تمہارا مال بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، مخلص تھے، وہ سارے کامل تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص اور ان کے کمال کی لاج رکھی اور میرے مالک نے ان کے مال کے دینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے قرآن شریف کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، محبوب ان کی زکاتیں لے لیجئے، قبول کر لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا ظاہر اور باطن ستھرا کر دیجئے۔ آپ لیں گے انہیں خوشی ہوگی، ان کے ظاہر باطن میں ستھرا پن پیدا ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، محبوب ان کے لیے دعائیں فرمائیے، یہ بے چین ہیں، یہ بے سکون ہیں، بے قرار ہیں، آپ دعا کریں گے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، آپ کی دعا ان کے لیے قلبی راحت پیدا کرے گی، آپ کی دعا
کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مطمئن ہو جائیں گے، ان کے قلب کے اندر اطمینان آ جائے گا، پرسکون ہو جائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعائیں بھی فرمائی اور ان سب سے رضا کا اظہار بھی فرمایا۔ معلوم ہوا میرے آقا کریم علیہ السلام سے عشق، حضور سے محبت کا معیار یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے، حضور کی اطاعت کی جائے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ہر حکم پر سر کو خم کر دیا جائے، اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، انسان اپنے آپ کو فنا کر دے آقا کریم علیہ السلام کے احکامات پر۔ یہ عشق کا معیار ہے، یہ محبت کا معیار ہے۔ اگر اس میں کمال ہو تو عشق بھی کمال ہے، اگر یہ ناقص ہو جائے تو عشق بھی ناقص ہو جایا کرتا ہے۔ اور ثانیاً یہ بھی معلوم ہوا اقوال، اعمال، افراد جو شے حضور علیہ السلام کی اتباع و اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنے، ان قول کو، ان اقوال کو، اعمال کو، افراد تک کو دھکے دیجئے اور سائڈ میں ہٹا دیجئے، کیونکہ وہ اقوال، وہ اعمال، وہ افعال حضور کے قریب لے جانے والے نہیں، حضور علیہ السلام سے دور کرنے والے ہیں۔